السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، چین کا جاسوس جہاز سری لنکا کی بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ اطلاعات کے مطابق انڈیا کی جانب سے خدشات کے اظہار کے باوجود چین کا ایک تحقیقی جہاز، جسے انڈیا جاسوس جہاز کہتا ہے، سری لنکا کی ہیمبنٹوٹا بندرگاہ پر پہنچ گیا۔ سری لنکا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی جہاز یوان وانگ 5 کو اس شرط پر بندرگاہ میں آنے کی اجازت دی گئی تھی کہ وہ سری لنکا کے پانیوں میں رہتے ہوئے تحقیق نہیں کرے گا۔ چین کو یہ جہاز 22 اگست تک چین کے زیر انتظام بندرگاہ میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر برطانوی خبر رساں ادارے نے سیکیورٹی تجزیہ کاروں کے حوالے سے کہا ہے کہ یوان وانگ 5 چین کے جدید ترین جہازوں میں سے ایک ہے، جو سیٹلائٹ، راکٹ اور بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچوں کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ادھر انڈیا کے ذرائع ابلاغ میں چینی جہاز کو جاسوس جہاز قرار دیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی نیوز سائٹ NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق دہلی کی حکومت کو جہاز کے ٹریکنگ سسٹم کے سری لنکا جاتے ہوئے ہندوستانی تنصیبات پر جاسوسی کرنے کی کوشش کے امکان پر تشویش ہے۔ انڈیا کو خدشہ ہے کہ چین اس بندرگاہ کو فوجی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ $1.5 ارب کی لاگت سے تیار کیا جانے والا ہیمبنٹوٹا بندرگاہ ایشیا اور یورپ کے لیے اہم بحری راستوں کے قریب ہے۔ انڈیا اس وقت سے اس بندرگاہ کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کر رہا ہے، جب سے سری لنکا نے قرض کی ادائیگی نہ کرنے کے بدلے میں 99 سال کے لیے اسے گروی رکھ دیا تھا۔ یاد رہے کہ $150 ملین کی لاگت سے تعمیر ہونے والا ہیمبنٹوٹا بندرگاہ دنیا کے مصروف ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس بندرگاہ کی تعمیر چین کی سرکاری تنظیم چائنا مرچنٹ پورٹ ہولڈنگز نے کی ہے۔ اس میں 85% حصے کی سرمایہ کاری چین کے ایگزم بینک نے کی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق انڈیا کو خدشہ ہے کہ چین اس بندرگاہ کو فوجی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انڈیا کے اعتراض پر سری لنکا نے پہلے کہا تھا کہ چینی جہاز ہیمبنٹوٹا بندرگاہ پر صرف ایندھن بھرنے کے لیے رکے گا۔ شمالی سری لنکا کے معروف شہر جافنا میں چین کی موجودگی کو انڈیا کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ سری لنکا کا یہ علاقہ انڈیا کی جنوبی تامل ناڈو سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ خیال رہے کہ سری لنکا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے اور چین سے $4 ارب کی امداد مانگ رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت بھی جاری ہے۔ سری لنکا نہ چین کو ناراض کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی انڈیا کو، لیکن ان کے لیے دو بڑے ممالک کے درمیان توازن قائم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ سن 2020 میں مشرقی لداخ میں ایک فوجی جھڑپ کے نتیجے میں چین اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ اس میں کم از کم 20 انڈین فوجی ہلاک ہوئے تھے، جبکہ 4 چینی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ چین اور انڈیا کے درمیان تعلقات معمول پر نہیں ہیں، اور ایسے میں انڈیا بار بار اس جہاز کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں چین اور بھارت کے مابین تعلقات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔